بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سورة الدہر مکیہ. انسان یا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من اللہ اکبر. ان الابرار ابرار نیک بندے نیکیاں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نہ دھوپ ہوگی نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی نہ بہت ٹھنڈک ہوگی. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت خواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. سونٹ. عينا فيها تسمى سلسبيلا. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. کہاف میں بھی گزرا ہے. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. یا اللہ. وَمِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سجدہ کریں، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کر لیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ. کوئی سجدہ تلاوت نہیں ہے. جب اللہ قرآن کریم میں بات کرتے ہیں اس کا جواب دینا ہے تو دے سکتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ، اعوذ باللہ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين معه. اللہ اکبر. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين وأعد لهم عذابا أليما. شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب کے نام سے میں شروع کرتی ہوں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. یقیناً انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا. کیا تھا انسان؟ عالم ارواح میں مرا پڑا تھا. یقیناً انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کی. ابھی بھی کئی جو آنے والے پورے مرے ہوئے ہیں. مخلوط نطفہ سے کہ ہم اسے آزمائیں. اس نے اسے سنتا دیکھتا بنایا. یہ نطفہ اتنے بار بولے ہیں، اپنے آپ کی اوقات ہی اتار دی اللہ تعالیٰ نے ہماری. ہم اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا. سنتا اور دیکھتا، سمیع بصیر. کیا عزیر ہوشیار ہو؟ ویری گڈ بوائے، ماشاء اللہ. بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، تب وہ خواہ شکر کرنے والا
ہو یا نا شکر کریں. دو راستے ہیں، آگے آگے آئے گا، اس کا خلاصہ ہوگا اما جز میں. دو راستے ہیں، اللہ نے دو راستے رکھے ہیں. چاہے تو شکر کر، چاہے تو نا شکری کر، تیری مرضی ہے. چھوڑ دیا ہے کھلا دنیا میں، اجل مسمع ایک وقت تک چھوڑ دیا ہے، کھلا چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. مگر لکھ رہے ہیں، ہم لوگوں کا اشارہ ہے کہ ہمیں کھلا چھوڑ دیا ہے مگر لکھ رہے ہیں. فرشتے منہ سے نکلنے سے پہلے لکھ رہے ہیں. آگے ایک فرشتہ، پیچھے ایک فرشتہ حفاظتی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سب بکنگ چل رہی ہے. سیدھے طرف لیفٹ سائڈ کرامن کاتبین کہتے ہیں نا، لکھ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو ایک نوٹ کرائی تھی، میں آگے بڑھ گئی. نفس اللوامہ کرائی تھی، انڈر لائن کر کے رکھنا، میں آگے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، یاد ہے نا؟ نفس اللوامہ کون سے سورہ میں تھا؟ سورۃ القیامہ. سورۃ القیامہ. یاد ہے؟ یاد ہے؟ یاد ہے باجی. یاد ہے باجی. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت آیت نمبر نمبر 2 ہے. 2 ہے. آیت نمبر 2 آیت نمبر 2 کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں لکھا ہے کہاں 2 لکھا میں؟ ہے 2 میں؟ وَالْأَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ لکھا ہے نا. اچھا، اچھا، آپ کو یاد آپ کو ہو گیا. یاد ہو گیا. قسم قسم کھاتا کھاتا ہوں ہوں، میں اسے میں اسے اوپر اوپر ملامت کرنے ملامت والے کرنے دل والے کی دل قسم کی کھاتا قسم ہوں. کھاتا ہوں. لوامہ جو ہے لوامہ جو ہے ضمیر ہے. ضمیر ہے. لکھ لو، کہیں بھول نہ جاؤں، آگے نہ بڑھ جاؤں میں. یہ ضمیر ہے، اچھے کام کرواتا ہے. دل کو معلوم ہے ہم اللہ کے ساتھ غداری کریں، دل کو معلوم ہے ہم بے حیائی سے جا رہے ہیں، دل کو معلوم ہے میک اپ کریں، دل کو معلوم ہے غیر مرد دیکھ رہے ہیں، دل کو معلوم ہے غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، سب معلوم ہے. 3 طرح کی نفس ہے ہماری، اس میں کون سا بننا ہے ایک نمبر لکھ لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. چلیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ. میں بول رہی ہوں نا، آج اور کل پلیز ایبسینٹ نہیں ہو. کوشش کل پوری رات دعائیں سیکھیں گے ہم لوگ، پوری رات انشاءاللہ. انشاءاللہ پتہ نہیں اللہ یہ بار کیا کرا رہے ہیں، اسی کو معلوم ہے. یقیناً انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی قابل ذکر نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفہ سے کہ ہم اسے آزمائیں تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا. سننا بھی آزمائش ہے، گانے نہیں ہے اللہ کا کلام، دیکھنا پکچرز نہیں، بس نگاہیں نیچے رکھنا. بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر کرنے والا ہو یا نہ شکرہ ہو. بے شک ہم نے کافروں نہ شکروں کے لیے زنجیریں اور طوق دیکھتی ہوئی آگ تیار کری. 3 چیزیں، زنجیریں، جکڑے ہوں گے فرشتے، زنجیروں میں ڈال کے کھینچتے لے جائیں گے. طوق گلے میں پہنایا جائے گا جو رنگ ہوتی ہے، اور دیکھتی ہوئے آگ میں بندوبست سے باندھ کے بعد میں پھینکیں گے. پیشانی کے بال پیروں سے اٹھا کے آگ تیار کر رکھی. بے شک پیئیں گے نیک بندے پیالے سے وہ شراب جہنمی کو لا کر بتا کر. ہم نے جہنم، سعیر، سقر لکھ لو. جہنم، سعیر، سقر. سقر سیکھا تھا، سعیر سیکھو. سعیر کے انڈر لائن میں لکھو دہکتی ہوئی آگ. سب تانے دیتے تھے مجھے، میں نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں پیسے لیتی ہوں، پیڈ کلاس میں پیسے لیتی ہوں. جی کتنے تانے دیے، میں نے شکایت پہ شکایت کرتی گئی. تو گواہ ہے میں سب جگہ فری پڑھاتی ہوں. یہ ایک جگہ مجھے چلانے کے لیے کچھ ضرورت تھی، تو بس یہ لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں، جب تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بہترین پیسہ ہے، میٹھا پیسہ ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے یہی پیسہ تم کھائیں. یہ لوگ مجھے ایسا کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ پوری دنیا تک میں سکھانا چاہتی ہوں، مجھے کیا ذریعہ تو کرتا ہے تو کر اللہ. تو اللہ نے مجھے یہ ذریعہ بنا کے دیا.
شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا. بے شک پئیں گے نیک بندے پیالے سے، ہاتھوں سے نہیں، پیالے سے. پیالے کتنے ہوں گے؟ میں جتنا زندگی بھر کا علم سیکھی ہوں، میں آدمی پورا دینا چاہے. بچی سے مدد مانگی، وہ کر رہی ہے، اللہ اسے اجر دے. پوری زندگی میرے سینے میں کتنا ہو سکے میں نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ کے اذن سے. آسمان میں تارے کتنے ہوں گے؟ 300 سال تک ایک جگہ کھڑ کے گنیں گے تو بھی تارے ختم نہیں ہوں گے. انہیں تاروں سے زیادہ اکواب ہوں گے آب کوثر کی طرف. یہ بات جنت کی ہو رہی ہے تو جنت کے کتنے پیالے ہوں گے. وہ مشروب جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. میت کو نہلاتے ہیں تو کافور اچھی نہیں باز گندی باز، وہ کافور نہیں ہوگا، کافر کچھ اور ہوگا. کافر کی آمیزش کی شراب ہوگی. ایک چشمہ اس میں اللہ کے بندے پیتے ہیں. ایک میں کہہ رہی ہوں نا، یہ سوروں کے لیے ہم نے صرف ایک جز کے لیے 5 سال نکالتے تھے ہم لوگ. یہ مانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 5 سال پیچھے کے سوروں کے لیے کیا، جو ہم نے سیکھنے کے بعد ایمان والے بن گئے. اللہ کے بندے پیتے ہیں، اللہ کے بندے پیتے ہیں. اللہ نے نہیں کیا کہ یا ایھا الذین پیتے ہی نہیں کہا، لوگوں پیتے ہی نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا پیتے ہی نہیں کہا، یا عباد اللہ کہا ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں، حافظ بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مگر بندے نہیں بن پائیں گے. دعا مانگو کہ اللہ ہمیں نیک بندے بنا دے. بندے پیتے ہیں، اسے نالیاں رواں کر لیتے ہیں. میں نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا ہے، میری امت کو جنت میں سونے کی چھڑی دیا جائے گا. وہ چھڑی سے وہ نہریں اپنی اپنی جنت میں لے لیں گے. سوچ کے دیکھو، ہم کھڑے ہیں، سونے کی چھڑی ہے، نہریں اچھے اچھے لباس پہن کے خوبصورت سے کھڑے ہیں، نہ پردہ ہے، نہ جالی ہے، نہ گلوز ہے، نہ ساکس ہے، یہ کچھ بھی نہیں، کھلے سے آرام سے پتلے کپڑے پہن کر کھڑے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. کیا مزے کی دنیا ہوگی پتہ ہے. نالیاں رواں کرتے ہیں اپنی طرف، پورے نہریں اپنی طرف لینے کی اللہ نے اجازت دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا لمیٹڈ دیا ہے، شکر کر لو. لمٹ کا رزق، لمٹ کی صحت، لمٹ کی زندگی، لمٹ کی محبتیں، سب کچھ لمیٹڈ ہے. وہاں پہ ان لمیٹڈ کی تھالی کھائیں گے، ان لمیٹڈ. اللہ اکبر. ایک بار اللہ تعالیٰ کھلائے تھے ان لمیٹڈ ساری دنیا کے کھانے، تو ابھی بھی وہ کھانا یاد آتا ہے. تو دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں کھلا دے. واشربوا حنیٰ، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں. بن نظری، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. اے اللہ، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پریشانی آ گئی وضو بناتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہو گیا نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہو گیا صدقہ دیتے ہیں، کچھ ہو گیا نظریں کرتے ہیں. کس سے نظریں مانتے ہیں؟ بگڑیاں چڑھا دیے کسی کی مزار پہ شادی کے لیے؟ نہیں، اللہ سے نظر و نیاز کریں گے. 3 دن کے روزوں کی نیت کریں گے، روزے رکھیں گے. یہ ساری طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. دیکھو 3 بیٹے تھے امام حسین علیہ السلام کے. پنجتن کی بات کہنے والوں کو بھی نہیں معلوم ہے باتیں. الحمدللہ امام حسن، امام حسین اور محسن تھے. محسن بیمار ہو گئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھتے تھے. 3 دن کے روزے رکھتے تھے. وہ بیٹا انتقال ہو گیا ان کا. یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں. حسن حسین نظر کے لیے تو دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دعا آتی ہے نا. اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیل عام ہوگی، اور وہ اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں. غور سے سنو، یہاں پہ ختم ہو گئی یہ آیت. کیا کہتے ہیں؟ وہ نظریں مانتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ ہمارے پورے سب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کر دیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کس کی محبت میں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں. یا نہیں تو 2 محبتیں آئیں گی یہاں پہ. مال کی محبت ہوگی ہمیں، مال کی محبت ہو کر بھی پیسہ نکال کر کھانا زیادہ. میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، نہیں ماں نہیں ہوتا، سہولت نہیں ہو رہی ہے، رینٹ پورا نہیں ہو رہا ہے، نہیں کھلانے ہوتا، کون پکاتی،
کون کرتی ہیں؟ یہ پورے بہانے آپ جہنم کو جانے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی بہانہ عذر نہیں پیش آئے گی. ہم اتنا کریں گے جو اللہ کہتا ہے کام. ہم خود کھڑ کے پکائیں گے. ہمیں نہیں ہے حیثیت باورچی کو دینے کی. ہم پیسے نہیں دے سکتے. ہم پکا سکتے ہیں. ہم عورتیں، میں نے دیکھ لی 35 kg بھی پکا سکتی ہے ایک عورت. کوئی بات نہیں، آپ کر سکتے ہیں. اللہ کا نام پڑھتے رہو، وہ کام چلتا رہے گا. نام پڑھتے رہو، وہ کام چلتا رہے گا، رکے گا نہیں. کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، پڑوس میں کھلاؤ. ایک میں کتنا آسان طریقہ سکھائی آپ لوگوں کو. پڑوسی غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں. مہینے میں ایک بار 3 kg کھانا بنا لو، 1 kg کھانا بنا لو. پڑوسیوں کو بلا لو گھر پہ جب شوہر نہیں رہتے. آدمیوں کے ٹائم پہ نہیں بلانا، گناہ ہے. کھلاؤ، سب کو خوش کرو. ایک پارٹی کی جیسا کھلا پلا کے دین کی باتیں کر کے بیچو. ہو گیا. رشتہ داروں کو کبھی بلا لو. نہیں کر سکتے، آپ کے گھر میں اجازت نہیں، شوہر نہیں بلانے دیتے، کھانا بناؤ، پوٹلم بنا کر پلاسٹک کور میں ڈال کے دے دو. اچھے برتن ہم نہیں خرید سکتے، اپنے برتن دے کے منگوا لو. کھانا کھلانا عذاب ہے لوگوں کے لیے. نہیں، آپ کھانا کھلائیں گے. اگر جانا ہے جنت کو تو کھلاؤ، نہیں تو بیٹھے رہو آرام سے. اور اس کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں. محتاج کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلانے کی بھی دیکھو کیسی چیزیں ہیں. گلی میں کوئی غریب تو ہوں گے نا، جو مسکین ہوں گے، ان کے گھر میں زیادہ کھانا، پیسہ، کپڑا، دولت نہیں ہوگی. آپ پکا کے باسمتی چاول اور گوشت بنا کے ½ kg، پاؤ kg بھی ان کے گھر میں پہنچا دیں گے. ان کے دل کتنے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. یتیم کو، یتیم کون ہے؟ اس کا باپ مر گیا. انسانوں میں جس کا باپ مر گیا وہ بچے یتیم ہیں. جانوروں میں ماں مر گئی تو بچے یتیم ہیں، ان کے باپ نہیں پالتا. آج کل دنیا میں انسانوں میں بھی باپ نہیں پالتے. قیدی کو، اور کہتے ہیں اس کے سوا نہیں کہ ہم تمہیں رضائے الہی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں. غور سے یہ بات یاد رکھنا. دعا کرو ماں، کھانا کھلاتے ہی پہلا لفظ آتا ہے. فقیر کو 10 روپے دیتے، 1 روپیہ دیتے ہیں. دعا کرو ماں ہمارے لیے، ہمارے بچے کی صحت کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے شوہر کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے پوتوں کے لیے، ناتوں کے لیے. واللہ اللہ اللہ اللہ. آپ نے پورا اجر دنیا میں لے لیے. آخرت میں انڈا جب بھی دیکھو گے مجھے یاد کرو گے انشاءاللہ. آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا. ہمیں کرتی نا، تھینک یو تک نہیں بولتے نا، شکریہ نہیں بولتے نا. کسی سے تھینک یو کی امید ہی رکھنا تمہارا گناہ ہے. تم چاہ رہے ہو تم جو کرے ہو دنیا میں لے لو گے. اللہ تعالیٰ کہتے کھلاتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے. پیسوں سے محبت ہے پھر بھی پیسے نکالتے. مجھے بھی پیسوں سے محبت ہے پھر بھی پیسے نکالتی ہوں اللہ کی خوشی کے لیے. یہ 2 چیزیں قرآن کریم میں ہو گئی ہیں. تمہیں محبت ہے اس چیز سے، پیسوں سے، پھر بھی تم اللہ کے لیے نکالتے ہو. اور ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. دیکھو جزا میں عربی اور اردو میں لا کے دماغوں کو تازہ کر رہی ہوں. جزا جزا، شکورن شکریہ. نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. کسی کو بھی نہیں بولا دعا میں یاد. یہ کوئی جوڑا بنا دیے، کوئی اوڑھنی دے دیے، میں تحفہ کیا کر کے دوں گی؟ آپ گواہ ہیں کئی عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ماں جزاک اللہ خیر بولو جی، یہ تو شکریہ نہیں بولتے نا جی. اوڑھ لیا پوڑھنی بولتے نہیں، کھا لیے کھانا، ایک شکریہ بھی نہیں بولتے. ایک شکریہ بھی نہیں کیا ماں؟ اللہ احسان اپنے رب کا اتنا اچھا ہمیں سکھا رہا ہے. کسی کو بولتے نہیں گھومو دعا میں یاد رکھو، دعا میں یاد رکھو، دعا میں یاد رکھو. نہیں بولو، دے دو، کرو، خدمت کرو، سب کرو، چھوڑ دو اللہ کے اوپر. جزا ہی تو ملے گی قیامت میں. جزا کا بدلہ جزا ملے گا. کیا تھا سورہ رحمان کی آیت؟ جزاؤل، آپ بولیے. جزاء الإحسان إلا الإحسان. جزاء الاحسانی الا الاحسان.
جزا اگر تم لاؤ گے جیسا احسان کا بدلہ ہم احسان سے دیں گے. احسان اگر یہاں پہ پھیر لو گے تو قیامت میں احسان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. ہم تم سے نہ جزا چاہتے نہ شکریہ چاہتے، بے شک ہمیں نہ نخافو، ہمیں ڈر ہے اپنے رب کی طرف سے اس دن کا جو منہ بگاڑنے والا نہایت سخت ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ منہ بگاڑ دیتے ہیں، چہرہ بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ شکریہ نہیں لیں گے، تھینک یو بولنے نہیں کرائیں گے، کچھ ان سے ہم وہ کام نہیں کرائیں گے، کچھ کر کے ان سے مطلب کر کے ہمارا یہ کام کر دو نہیں بولیں گے، اور کسی سے مانگیں گے بھی نہیں. قیامت کے دن ان کے چہروں سے گوشت چھین لیا جائے گا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات. من اتانا اتا اللہ، من اسینا رسول اللہ وسینا اللہ. تو نے اطاعت کی، من اتانی اتا اللہ. اگر تو نے اطاعت کی رسول کی تو نے اطاعت کی اپنے رب کی. من جو، عطا اطاعت، نی میری، من عطانی من عطا اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ حدیث کو لیتے نہیں تھے، پورے قرآن میں لکھا ہے، پورے قرآن میں لکھا ہے. بس اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں تازگی عطا کی. ہمیں بھی تازگی عطا کر دے. خوش دلی سرور، چڑھتا ہوا ایک نشہ دل کے اندر جو آتا ہے اس کو سرور کہتے ہیں. مجھے لفظ میرے بچپن سے بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. الفاظ میں وہی کئی میں اشعار لکھتی تھی. سرور، چڑھتا ہوا نشہ. اپنے رب کی محبت میں اگر یہ نشہ نہیں چڑھے گا، اپنی نیکیوں کا نشہ نہیں چڑھے گا، جنت کی خوشی کا نشہ نہیں چڑھے گا. جب جنت کی خوشی کا نشہ چڑھے گا تو دنیا کا نشہ اترے گا. اللہ کی محبت کا نشہ چڑھے گا تو دنیا کی محبت کا نشہ اترے گا. ایک چڑھے گا ایک اترے گا تو 2 پیالے کم ہوتے ہیں. 2 بکٹ میں پانی ہے، دونوں بکٹ میں ایکول ہے تو فائدہ نہیں. ایک بکٹ خالی کریں گے دوسری بکٹ بھریں گے تو فائدہ ہے. اور اس کے سفر پر انہیں جنت اور ریشمی لباس کا بدلہ دیا جائے گا. جنت دیں گے. ریشمی لباس کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جنت کے ساتھ لباس کیوں آتا ہے؟ آپ کوئی جواب دیں گے؟ چلو چیک کرتے ہیں ان لوگوں کو. آپ کوئی جواب دیں گے؟ بولو نا. نہیں آنسر معلوم نہیں نا، اس لیے بولو تو پیاری بہنوں، معلوم نہیں تو بولو. چلیں آج معلوم نہیں گا، کیونکہ مرنے کے بعد کفن میں لپیٹا جاتا ہے. پورے کپڑے چھین لیتے ہیں، پورا زیور چھین لیتے ہیں، پورا سامان چھین لیتے ہیں، شوہر چھین لیتے ہیں، بچے چھین لیتے ہیں، سب چھین لیتے ہیں. ناخن میں کا میل چھین لیتے ہیں، پیٹ دبا کے پیخانہ بھی چھین لیتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بھی چھین لیں گے، مجھ سے بھی چھین لیں گے، سب لے لیں گے. قرآن بھی لے لیں گے، سجادہ بھی لے لیں گے، یہ اوڑھنیاں بھی حیا کی لے لیں گے، برقعے بھی چھین لیں گے، پاؤں کی جوتی بھی لے لیں گے. ننگے رہیں گے کفن میں لپٹ کے. کفن بوسیدہ ہو جائے گا. قیامت میں ہر کوئی ننگا رہے گا، مرد و عورت پورے ملے ہوں گے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں کہ کیا حیا آتی نہیں ہوگی؟ تبھی حیا نہیں، مجھ میں حیا ہے اللہ، حیا نہیں آتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت ملیں گے، عائشہ نفسی نفسی آنت ہوگی، باش جگہ نہیں ہوگی. ہم پڑھے ہیں نا، پروانے کے جیسے بکھرے ہوں گے، کہیں ہاتھ کہیں پیر، زمین پہ جگہ ہی نہیں ہوگی، کوئی جگہ نہیں ہوگی.
ننگے ننگے رہیں گے، نہ پانی نہ کچھ۔ اس قرآن کو کیوں چھوڑا ہے ہم نے؟ اس قرآن کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس رب کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس نبی کو کیوں چھوڑا ہے؟ ایک رسول، ایک بندہ بن کے، میری نبی کی امت بن کے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، ایسے محبوب کو کیوں چھوڑا ہے؟ 3 بیٹوں کو دفنا کے آئے، بیویوں نے کہا مانگ لو بیٹا، تو کہے نہیں، میری خواہش رکھ دیا میں نے میری امت کے لیے، قیامت میں بخشوانے کے لیے۔ کچھ نہیں رہے گا، سب سے پہلے کپڑے پہنایا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو ننگے آگ میں ڈالا تھا، ان کو کچھ کپڑے نہیں تھے اس کے جسم پہ۔ آج تھوڑی آزمائش ہم پہ آ جاتی ہے تو ہم تڑپ کے رہ کر اپنے رب کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا بزرگان دین کے گھر میں، ان کے گھر میں بیماری نہیں آئی؟ کیا ان کے بچوں کو پریشانیاں نہیں آئیں؟ آج درگاہوں میں ان لوگوں کو کہ بچوں کو پریشانیاں نہیں ہیں، کیا ان کے گھر میں ایکسیڈنٹس نہیں ہو رہے؟ ہاں؟ کیا موت نہیں آ رہی ہے؟ کیا محتاج نہیں ہے پیخانے کی، کھانے کی، ہر چیز کے؟ ہر کوئی محتاج۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیج کے اوپر کے چھلکی کوئی بنا دے، قطمیر، مکھی نہیں بنا سکتا کوئی، کچھ نہیں کرتا، نبی بھی نہیں کر سکتے۔ کیا اوقات انسان تیری گنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ۔ پھر کپڑے پہنائیں گے ریشم کے، ریشم کے کپڑے پہنائیں گے۔ ریشم کے کپڑے پہنائیں گے جنہوں نے صبر کیا ہے، ان کے صبر پر انہیں جنت ملے گی۔ منہ بگاڑ دیں گے نہایت، پس اللہ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا، انہیں تازگی عطا کی، خوش دلی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت عطا کریں گے۔ جو صبر نہیں کرے گا اس کو جنت نہیں ملے گی، اور ریشمی لباس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب سوچ کے دیکھو، ننگا انسان کے جسم پہ کپڑا ڈالیں گے تو کتنا جسم شکر کرے گا حیا سے۔ بولتے وقت کانپ رہے ہیں ہاتھ میرے، کیونکہ مجھے بھی وہاں میں رہنا ہے نا، کہ میں پڑھا رہی ہوں تو مجھے چھوڑ دیں گے، انبیاء کو چھوڑ دیں گے، اولیاء کو چھوڑ دیں گے، یہ ایک میرے نبی کے جسم پہ تو کپڑے نہیں رکھے گا میرا رب۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، کوئی نبی، کوئی ولی، صالحین، صدیقین، شہداء، کسی کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں بھولیں گے لباس کے بارے میں، جب رب کہتا ہے آج پردے کر لو بہنوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، پردے کر لو۔ کل تمہارے پاس ایک پردہ بھی نہیں رہے گا، ایک اوڑھنی بھی نہیں رہے گی۔ ہم اتنے اوڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بھی نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک دن میں بھی ایک اس کے حکم سے پڑھاتی رہوگی، جس دن حکم ہوگا تو بند، بولتی نزہت کی بند۔ آپ کا بھی سنتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، آپ کی بھی بند۔ تو لباس کو صحیح کرو، برقعے کو فیشن چھوڑو، کپڑوں کا فیشن چھوڑو، غیر مردوں کے سامنے نہیں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں بات مانو، ورشتوں کے سامنے جاؤ تو جاؤ، نہیں جاؤ تو نہیں جاؤ۔ ایک نقاب رکھو، دیور کے سامنے ڈالو، بہنوں کے سامنے نقاب ڈالو، چہروں کو چھپاؤ۔ یہ نہیں بولو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ نہیں بولو ہم سونلے ہیں، یہ نہیں بولو ہم میک اپ نہیں کرتے، یہ نہیں بولو ہم زینت نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو دین نہیں بناؤ، اپنا قرآن نہیں بناؤ۔ قرآن ایک ہی ہے۔ الحمدللہ الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جس کو یاد نہیں ہے، جنت میں کپڑے پہننے سے پہلے دنیا میں کپڑے پہننے کی دعا یاد کرنا۔ اس میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اللہ ہمیں تکیہ عطا فرما، وہ تخت عطا فرما۔ تیری خاطر تکیہ نہیں لے رہے ہیں، تیری خاطر ہم تخت پر نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھ کے نا نیند نہ آ جائے، سخت جگہ پہ بیٹھے ہیں اللہ،
اے اللہ یہ سب تو قبول کر لے، تیرے فضل سے ہوا ہے، تیری عطا سے ہوا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، وہ نہ دیکھیں گے اس میں دھوپ آئی تو جسم جلے گا نا، نہ تیزی نہ سردی کی شدت، ان پر ان کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے، سائے آئے رہے ہوں گے، شاید جھاڑ کے سائے ہوں گے، شاید اللہ کے کچھ بھی سائے ہوں گے، اس کو بہتر معلوم ہے۔ جنت نہ کسی نے سنا ہے نہ دیکھا ہے، صرف مہمان نوازی جو ہوتی ہے انٹرنس میں وہی قرآن میں لکھا ہے، باقی نہیں لکھا ہے۔ ان پر ان کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے، 2 بار کہا ہے کیا اللہ تعالیٰ؟ ان پر ان کے سائے نزدیک ہو رہے ہوں گے اور ان کے ذلت سائے ان کے کچے جھکے کر نزدیک کر دیے گئے ہوں گے، یعنی کہ سائے اور نزدیک کیے جائیں گے۔ ان پر دور ہوگا چاند کے کیا ہوگا اور ان پر یطافو دور ہوگا ان پر چاندی کے برتنوں کا، آپ خوروں کا جو شیشوں کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاندی کے برتن لا کر دیں گے، آپ خورے یعنی کہ گلاسز ہوں گے، اعمال کے حساب سے سونے کے گلاس ہوں گے، اعمال کے حساب سے چاندی کے ہوں گے، اعمال کے حساب سے ہمیں گلاسز بھی ملیں گے۔ دیکھ رہے ہو آپ خوروں کو جو شیشوں کے ہوں گے، شیشے نہیں چاندی کے ہوں گے، یعنی اتنا چمک رہے ہوں گے۔ ساقیوں نے ان کا مناسب اندازہ کیا ہوگا۔ ساقی بڑی پسند ہے نا، ساقی پلا دے پیام، ساقی پلا دے جام۔ میں نہیں کہنا چاہتی وہ ساری باتیں، ہم کہیں گے جنت میں انشاءاللہ الحمدللہ کی ترانوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے ساقی کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہمیں عطا کر دیں آخرت میں، اور انہیں اس میں ایسا جام پلایا جائے گا اس کی آمیزش سونٹ کی ہوگی، ایک کافور کی تھی دوسرا سونٹ کی ہے۔ جس کو شوگر کی بیماری ہے وہ یاد رکھیں، سن لیں، سونٹ دنیا میں بھی اللہ نے ایک دوا بنایا ہے۔ مجھے اللہ نے نعمت دیا ہے، دن میں 3 بار میں پیتی ہوں اس کا صفوف بنا کر، اس کو کچل کے پاؤڈر بنا لو، تینوں کھانے کے بعد 1 اسپون پی لو، آپ کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا۔ میرے ابو کو اللہ تعالیٰ نے حکیم بنائے تھے، ماں کو حکیم بنائے تھے، نانی کو حکیم بنائے تھے، اور سب سے زیادہ میری ماں کو قرآن کا حکیم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے شوہر نے پڑھائے تھے لے جا کر، ان کو جزائے خیر دے۔ جتنے استادوں نے سکھایا تھا ان سب کو جزائے خیر دے، جتنوں نے مجھے پڑھایا جتنا کیا سب کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا کر دے، عطا کر دے۔ جنت کی سونٹ کی شراب عطا کر دے، جنت کی پوری نعمتیں ان سب کو، میرے استادوں کو، سب کو، جتنوں نے مجھے قرآن سکھایا عطا کر دے اللہ تعالیٰ۔ مجھے بھی عطا کر دے، ہم سب کو عطا کر دے، ہم سب کو عطا کر دے۔ سونٹ پی لیجئے گا، بیماریوں سے محفوظ رہیے تاکہ عبادت کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ جنت کی نعمت ہے، یہی سمجھنی ہے لوگوں کو۔ حکیم کیا جانتا ہے؟ حکمت جانتا ہے، ڈاکٹر نہیں جانتا۔ اعوذ باللہ۔ اس میں ایک چشمہ ہے جو سلسبیل سے موسم کیا جاتا ہے۔ سلسبیل، کیا کیا باتیں ہیں نا یار۔ اب اگر گردش کریں گے ان پر ہمیشہ 9 عمر رہنے والے لڑکے، جو بچے مر جاتے ہیں ان کو دیکھو جنت بھی خدمت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، بھاگ بھاگ کے، جیسے موتی کا ایک مالا کٹ کر ہو زمین پہ ڈالو، میں کر کے دیکھی ہو سب جو قرآن میں ہوتا ہے، میں کر کے دیکھتی ہوں الحمدللہ، صرف مر کے نہیں دیکھی میں، وہ بھی سو کے دیکھتی ہوں، بیچ ہال میں سیدھی ہو کے لیٹ جاتی ہوں، سو کے دیکھتی ہوں، میں ایسا مر گئی تو اتنا ہی نا، یہ سب میرا نہیں نا، مجھے بھی جانا نا، میں کتنا پینوڑ ہوں، سب میرا نہیں نا۔ سو کے دیکھو نا، کبھی موت کو قریب سے دیکھ کے تو دیکھو۔ موتی بکھیرو پورے ایسے ایسے اڑ کے جائیں گے، ویسے اڑ کے بھاگ کے آئیں گے لڑکے، تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے۔ جب تو دیکھے گا وہاں جنت میں بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دیکھے گا، سلطنت ملکن کبیرا۔ میں اس بات پہ بہت غور و فکر کرتی ہوں، میں ایک عورت ہوں، مجھے کوئی مسجد سے مدد نہیں تھی، کوئی مجھے مدد نہیں کرے سوائے اللہ کے، رکاوٹ تھی گھر میں شوہر سے بھی، چھوٹے 2 بچوں کو لے کر نکلتی تھی میں۔ آج یہ سلطنت تیرے دین کی دنیا میں اتنی پھیلی ہے، انگنت ہو گئی تیری سلطنت دین کی۔ اس دین کو اگر ہم اپنائیں گے تو قیامت میں کتنی بڑی سلطنت دے گا اللہ تعالیٰ، امیجن کر کے دیکھو۔
آپ کتنا کمائیں گے سلطنت، کتنے بندوں کو تیار کریں گے، اتنی بڑی سلطنت تمہارے پاس رہے گی۔ ملکن کبیرہ، اگر شوہر کی چھوٹی جنت ہوگی تو اگر وہ بیوی چاہتی ہے تو اس کو بلا لیں گے، اگر شوہر کی بڑی جنت ہے، بیوی کی چھوٹی ہے تو اللہ اس کو عطا کر دیں گے، بچوں کو بھی عطا کریں گے، مگر شرک نہیں ہونا چاہیے، شرط اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، وہ بھی جنتی ہونا چاہیے، دوزخی کو نہیں بلائیں گے، بڑے درجے چھوٹے درجے میں مکسنگ کریں گے مگر دوسروں کو نہیں، ان کے اوپر کے پوشاک کپڑے بھی کیسے، ایسا دل کرتا زندگی ایسی گزر جائے قرآن پڑھتے پڑھتے، دیکھو اوپر کے کپڑے یعنی کہ فراک، ان کے اوپر کی پوشاک سبز باریک ریشم ہوں گے، اطلس کی ہوں گی، اوپر کے باریک ہوں گے، نیچے کے ذرا موٹے ہوں گے، اطلس کے ہوں گے، اور انہیں کنگن پہنایا جائے گا۔ آخری بار قرآن کریم میں کنگن کی بات 5th ٹائم لکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کنگن بہت سارے دے ہمیں اللہ تعالیٰ، بہت پسند ہم عورتوں کو کنگن، سورج کی چمک کے کنگن، موتی کے، ہیرے کے، جواہرات کے، ہر طرح کے کنگن، ہر کنگن کی کھنک میں اللہ اکبر نکلے، ہر کھنک میں اللہ اکبر نکلے، ہر کھنک میں، ہر نفس میں ہماری اللہ اکبر نکلے۔ اطلس کی ہوگی، انہیں کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ اب ہم نے سورۃ الکہف میں پڑھے تھے، یہ پوری جنت میں باتیں آ رہی، چاندی کے گلاس، چاندی کے کنگن، چاندی کی چیزیں۔ آج دنیا میں 4 رکعت پڑھ لی، باپ نہیں ہوتا، تھک گئی میں، ٹانگوں میں درد ہے، ٹھیک ہے آپ کی پتل کی جنت ہوگی، پھر اور تھوڑا بڑھا دیں، چاندی کی ہوگی، کثرت سے پڑھتے رہیں، سونے کی رہے گی۔ سورہ کہف میں سونے کا ہے، مجھے چاندی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، عمل بھی کم پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کوشش کر رہی ہوں بڑے عمل کے، تیرے اذن سے، تیرے فضل سے مجھے سونے کے سب کچھ دو اللہ تعالیٰ، برتن بھی سونے کی، جنت بھی سونے کی، سونے کے جھاڑ ہوں گے جنت میں، اس پہ اللہ کے نام کیسے، سونے کے جھولے ہوں گے، ہر چیز دیوار و در و دیوار سونے کی ہوگی، اتنا زیادہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب جا کے ہمیں ملے گا، منہ سے مانگ لینے سے نہیں ملتا ہے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاک ایک مشروب پلائے گا، اللہ پلائیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، واسألک لذت نظری الی وجہک وشوق الی لقائک فی غیر ضر مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ ان کا رب انہیں نہایت پاک ایک مشروب پلائے گا، اس میں بھی طرح طرح کی درجات ہیں، جو کم کرو گے لڑکے لا کے پلائیں گے، اور زیادہ عمل کرو گے فرشتے پلائیں گے۔ دنیا کو سب چھوڑ کے، مجھے نہیں ہے یہ میسر، اللہ سے مگر امید کرتی ہوں مجھے ایسا بنا دے، ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے شراب دے، ایسے اعمال ہم سے کروا لے، اتنا راضی تو ہم سے ہو جا، تیرے سوا کوئی راضی نہیں ہو سکتا، تیرے شان کے حساب سے اپنی طرف تو مائل کر لے، بے شک یہ تمہاری جزا ہے۔ جزا زندگی بھر یاد رکھنا، ہر ایک کو بولتے پھرنا جو بھی تمہیں کریں، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا فی دنیا والآخرہ، اللہ تمہیں جزا دے، دعا دو، فرشتے بولیں گے اے اللہ اس نے تیرے بندے کو جزا کی دعا کیا، میں دعا دیتا ہوں کہ ان کو تو جزا دے۔ اللہ کے فرشتوں کی دعا میں رہ جاؤ، سامنے والے کو دعائیں دیتے رہو، اور تمہاری صحیح سایکم لشتیٰ، کوششیں مقبول ہوئیں، مشکورہ مقبول ہو گئی ہماری کوششیں، تو مقبول کر لے، تو راضی ہو جا ہم سے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں۔ یہ قرآن، یہ جو سٹیپ رکھا گیا ہے، یہ لوگ بولتے یہ پہلے آیا نا، یہ بعد میں آیا نا، یہ کیوں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ پہلے ہمیں سورہ بقرہ میں کتنا مزہ آیا، قصے پڑھتے یہ پڑھتے وہ پڑھتے، کتنا پڑھتے آخر میں کیا ہوا، جہنم کی طرف آ کے بیٹھ گئے، ڈر لگ رہا ہے، پہلے جہنم بولتے بھاگ جاتے، یہ اللہ کا
نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ چلا رہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نہ مانیں ان میں سے کسی گنہگار کا، نہ شکرے کا. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. دیکھیے شکر کا اپوزٹ کفر ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے. کفورا ناشکرا، شکورا شکر گزار. آپ کفر کرنے والے نہیں بنیں گے. جو کپڑے دیے الحمدللہ، جو سبزی دیے الحمدللہ، جو کھانا دیے الحمدللہ، سب سے بڑی بات جو شوہر دیے الحمدللہ، اچھا برا جیسا بھی ہے الحمدللہ علی کل حال. جو بیوی دیے مردوں کو اچھی بری جیسی بھی الحمدللہ علی کل حال. جو بچے دیے شکر ہے. ہر بات پہ شکر جو کرتا ہے اس کو شاکر کہتے ہیں. جو اللہ سے ناراض رہتا کفر کرتا ہے وہ کفورا ہے. اور آپ یاد کریں اپنے رب کا نام صبح اور شام، بکرتوں وصیلا، صبح کو بھی شام کو بھی، اور رات کے کسی حصے میں آپ اس کو سجدہ کریں، اس کی پاکیزگی بیان کریں. یہ تہجد کی بات آ رہی ہے. مگر جب بھی سجدے کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سجدہ کرو، سجدہ کریں. بس آپ سجدہ کریں. میرے نبی کو کہا ہے، ان کی امت کو کہا ہے، تو میں بھی جھک جاتی ہوں. اور اس کی پاکیزگی بیان کریں. رات کے بڑے حصے میں بے شک یہ منکر دنیا کو دوست رکھتے ہیں، اور ایک بھاری دن روز قیامت کو اپنے پیچھے پشت چھوڑ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں قیامت کو. وہ بات کی چیز بعد میں دیکھ لیں گے، بات کا دیکھ لیں گے، خبر میں بات کا دیکھیں گے. ہم نے انہیں پیدا کیا، ہم نے ان کا جوڑا مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں گے. بے شک یہ نصیحت ہے، پر جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے. میں کرنا چاہتی ہوں تیرے فضل سے تو کرا لے. ہم سب کرنا چاہتے ہیں تیرے فضل سے تو تیری طرف راہ دکھا دے اللہ، اور چلا دے اس پہ. اور تم نہیں چاہو گے اس کے سوا جو اللہ چاہے. بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأن کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور ہے ظالم تو ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. مرسلات ہوائیں جو جوڑ دی جائے گی. مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جیسے ہوائیں اڑتے ہوئے دنیا کے مقامات تک چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو قرآن کریم جو میں نے بڑی محبت سے، میں نے کوششیں سے، سب کی مدد سے جو کوشش کری ہوں، یہ ہواؤں کے جیسا دنیا کے کونے کونے سے سب کے دلوں پہ اتر کر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے، سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. ہماری نسلوں کو، آخر تک کے نسلوں تک بھی یہ ہدایت کے راستے تو کھول دے. اے اللہ تو رحم فرما، تیرے سوا کوئی رحم نہیں کر سکتا. اعوذ باللہ. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. نظر ڈرانے والی. انما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. فیصلے کا دن. ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل خرابی اس دن، خرابی اس دن، خرابی جھٹلانے والوں کے لیے اس دن. ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم
ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. اللہ سب کو ہدایت دے. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين إن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون فواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. شروع کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. دل خوش کرنے والے ہواؤں کی قسم جو دھیمی دھیمی سے آتی ہیں، پھر شدت سے تن تیز چلنے والے ہواؤں کی قسم جو بربادی لے کے آتے ہیں، بادلوں کو اٹھا کر لانے والے پھیلانے والے ہواؤں کی قسم، پھر پہاڑوں پر ہواؤں کی قسم، بانٹ کر ان کے کرنے والے فرشتوں کی قسم، حجت تمام کرنے کو ڈرانے والوں کی قسم. اللہ تعالیٰ ایک آندھی بھیجتا ہے، بستیوں کو ختم کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے، قیامت. پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے گرا دیں گے اللہ، بجھا دیں گے اللہ تعالیٰ. جب آسمان پھٹ جائے گا، جب پہاڑ اڑتے پارا پارا ہو کر پھریں گے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، ان کا معاملہ کس دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے. اب تم کیا سمجھتے ہو فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. قیامت کا مطلب ہے گنہگاروں کو سزا دینے کے لیے، اور جو ایمان والے صبر کرے ہیں وہ جنت دینے کے لیے. کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلے لوگوں کو، پھر پچھلوں کو، پھر ان کے پیچھے چلاتے ہیں؟ اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں. اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کو. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ پھر وہی بات،
پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پہ نہیں رکھا، یوٹرس کے اندر دیوار کو چٹکا کر، یوٹرس کی دیوار کو چٹک گئے تھے۔ سائنٹسٹوں نے جو بات دنگ ہو گئے ہیں، جو قرآن کہتا ہے ایک وقت معین تک ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں، کیسے اچھا 9 مہینے 10 دن تک رکھ کر پیدا کرتے ہیں، یا کم یا زیادہ اس کی مرضی ہے۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا؟ زندوں کو، مردوں کو ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ رکھے، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تیری ہر نعمت کا شکر ہے مولا، آنکھوں سے اتنے آسمان دیکھے تیرا شکر ہے، زمینوں کو جگہوں جگہوں دنیا گھوم کے دیکھے شکر ہے، بستیوں کو غارت کیا دکھا کر تو نے ہمیں سمجھایا شکر ہے، تو پانی میٹھا پلایا شکر ہے، زندہ رکھا شکر ہے، صحت دیا شکر ہے، پہاڑ دیے شکر ہے، سمندریں دیے شکر ہے، جھاڑ دیے شکر ہے، مخلوق دیے شکر ہے، سبزیاں فروٹ کھانے ہر چیز دیے شکر ہے، قرآن دیے شکر ہے، نماز دیے شکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے شکر ہے، اللہ تو فرشتوں کو بھیجتا ہے سلام پہنچاتا ہے شکر ہے، ہر نعمت کا شکر ہے اللہ، تیری محبت کا شکر ہے، تیری محبت کا شکر ہے، سیدھے راستہ دکھانے کا شکر ہے، اهدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھانے کا شکر ہے، ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو، حکم ہوگا تم چلو اس کی طرف اس کو تم جھٹلاتے تھے، جہنم کی طرف۔ پھر یہ بات سے ڈری ہوئی ہوں اللہ، تم چلو چلو، اٹھو پکڑو، دیکھو کیا کیا باتیں ہیں، تم چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ گہرا سایہ نہ تپش سے بچائیں، بے شک وہ محل جیسے اونچے شعلے پھینکتی ہے، گویا کہ اونٹ ہے، یہ ایک ذرہ آگ کا ایک اونٹ کے برابر۔ جو میں آپ سب کو بولتی تھی باتیں نوٹ ڈاؤن کرا کے انڈر لائنز کرتی ہوں، مذاق سمجھتے تھے میرے باتوں کو، ہر لفظ میں قرآن تھا، ہر بات میں حدیث تھی، مگر مجھے لوگوں نے سمجھا نہیں تھا۔ گویا کہ اونٹ ہے، اونٹ کا ذرہ ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن نہ وہ بول سکیں گے، انہیں اجازت دی جائے گی کہ عذر خواہی کریں، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں جمع کیا پہلے لوگوں کو، پھر اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر داؤ کر لو، ہے کوئی پلاننگ بچنے کی جہنم سے، میرے سے نکلنے کی، تو پلاننگ کر کے دیکھ لو، کہاں ہیں کپڑے ہی نہیں ہیں جسم پہ، کیا اوقات ہے انسان تیری میری۔ خرابی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پیٹ ہل رہا ہے میرا، اللہ اکبر۔ بے شک پرہیزگاروں سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اس قسم کے میوے میں جو وہ چاہیں گے، کہ دنیا میں میووں کو چھوڑا، دنیا میں سائے کو چھوڑا، دنیا میں گرمی میں برقعے پہنتے رہے، دنیا میں کچن میں پکڑ کے پکا کے سب کو کھانے کھلاتے رہے، تہجد میں سحری کراتے رہے، افطاری کراتے رہے، سارا ملے گا، مردوں عورتوں کو ملے گا، اس قسم کے میوے جو چاہیں گے ہم فرمائیں گے تم کھاؤ۔ اللہ کتنی پیاری بات ہے، اس کو میں بار بار کہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں، پڑھتی، کلو تم کھاؤ۔ روزہ رہیں گے پھر یہ پڑھیں گے کلو، روزے میں ہم کہیں گے اللہ تو قیامت میں ہمیں بولو نا، اب بولو نا، اب بولو رحمان، بولو آپ جنت میں کہ کھاؤ رحمان، آپ بولو رحیم، آپ بولو اول و آخر و ظاہر و باطن، آپ بولو قیامت میں تم کھاؤ، کلو واشربو، تم کھاؤ اور تم پیو، ہنیہ مزے لے کر، ہنی مٹھاس لے کر، مٹکارے مار کے کھاؤ۔ آج اللہ کے لیے بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، سب کو کھلائیں گے، سب کو دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، 3 چیزیں بھولیں گے کوئی نہیں، ہم نمازیں پڑھیں گے وقت پہ، کھانا خوب کھلائیں گے، اس کا مطلب میں کھانا نہیں مانگ رہی ہوں کسی سے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے۔
کلو وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور ہم کھانا کھلائیں گے، نماز بے فضول باتیں نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو یاد کریں گے، کوئی بہن آ کے درود پڑے گی زور سے یا سبحان اللہ کہے گی، عادت ہم سب میں بات کرنے کی ہے، بات کریں گے تو دین کی، نہیں تو باتیں اتنی دنیا کی نہیں کریں گے، اس کے بدلے جو تم کرتے تھے بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ جزا دنیا میں ختم نہیں کر لینا، قیامت میں سزا نہیں لینا، یا سزا دنیا میں اٹھا لو، جزا وہاں پہ رکھ لو۔ خرابی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اس دن چھٹلانے والوں کے لیے تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، کلوا وتمتعوا قلیلا، تم کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا، کس قدر، بے شک تم مجرم ہو، دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھا لو، دنیا میں تھوڑا کھا لو، تھوڑے ہوٹلوں میں جا کے پی لو، کھا لو، اچھے کاروں میں رہو، مزے کرو، کتوں کو رکھو، بن خدا کے نام کا کھانا کھاؤ، جو جو کرنا ہے کرو، بے شک تم مجرم ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جب اسے کہا جائے گا تم رکوع کرو تو درگاہوں پہ جا کے رکوع کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، مجھے بچایا نا میرے اللہ نے، اور مجھ سے کتنوں کو بچا رہا ہے نا، یہ کتنا بڑا کرم ہو گیا نا، کرم ہی کرم، عطا ہی عطا، کرم ہی کرم، عطا ہی عطا، تو رکوع نہیں کرتے تھے۔ خرابی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے، کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اتنی باتیں تو میں بتا چکا، ابھی بھی ایمان نہیں لائے تو اب کون سی بات پہ لاؤ گے؟ کوشچن مارک۔ اللہ ہم تیری ہر بات پہ ایمان لے آ گئے، تیری ہر بات کو مانتے ہیں، تیری ہر بات کو یقین کرتے ہیں، ہم چلنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے ان باتوں پہ تو چلا دے، تیرے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ توکلت علینا یا ربی فوضت علیک امری، 9 یا 10 بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، 10 بار کہا ہے اللہ نے، 10 بار باجی 10۔ 10 سورہ نبا ہم شروع کرتے ہیں، یہ ختم ہو گیا 29واں جز۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بھاگ نہیں جانا، انتظار کرو۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ نے جہنم کے بارے میں بہت پڑھے، ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا کوئی نہیں معاف کرتا۔ ہو بھی جہنم رات کو جب تو آسمانی دنیا میں پکار رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ میں ہوں اور ہم پورے ہیں اللہ، تجھے جہنم کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں اللہ، ہم پہ حرام کر دے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ہمیں کتنے گناہ کی، رکوع کرتے تھے نا اللہ درگاہوں میں، معاف کر دے اللہ تعالیٰ، میرے سوا کوئی نہیں معاف کرتا نا۔ مجھے کہتے ہیں تم ایسے نہیں کہو نا باجی، گناہ ہو گئے چھوڑ دیے، نہیں بولو، کیوں نہ بولو اللہ میں، کیوں نہ شرمندہ ہوں میں تیرے سامنے، کیوں نہ میں گڑ گڑاؤں تیرے سامنے۔ صحابہ ساری زندگی پچھتاتے، روتے، بولتے رہے، میری کیا اوقات ہے میرے مولا، معاف کر دے، معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو تیرا دیدار کرا دے، ہم سب کو رات دن 2 بار تیرا دیدار کرا دے، اللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں تو تختوں پہ بٹھا دے، تیرا دیدار کرا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلا دے، یہ زندگی دوبارہ بار بار رمضان ایسا ہی گزار، اس سے اچھا گزار، اور عبادت میں اور برکت دے، پورا سال ہم رمضان کے جیسے ہی زندگی گزاریں، رات کو سب بہنیں اٹھیں، سب بھائی اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تجھے پکاریں، کھڑے ہو کے قرآن سنائیں، ہر ایک کو خوش رکھیں، ہر ایک کو جو کریں معاف کر دیں، مسکرا کے بات کریں، منہ نہ بنائیں، 2 منہ نہ بنائیں، 2 دل نہ رکھیں۔ توکلت علینا یا ربی فوضت الیک امری، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔